الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم حاضرین، یہ سورۃ الفاتحہ ہے جو قرآن مجید کی شروعات کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ اس سے پہلے بھی جو سورت نازل ہوئی وہ متفرق طور پر نازل ہوئی تھی، لیکن یہ پہلی سورت ہے مکمل نازل ہونے میں فضیلت کے اعتبار سے، اور 7 آیتیں ہیں اس صورت میں۔ کچھ علماء کرام جو ہے بسم اللہ کو بھی سورۃ فاتحہ کا جز سمجھتے ہیں، یعنی بسم اللہ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اس سے ملا کر کے وہ 7 آیت ملاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کی جز نہیں ہے، اس کی آیت نہیں ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ خیر، وہ علمی بحث ہے۔ بسم اللہ کے تعلق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام نے لوگوں کو یہ تہذیب اور یہ تعلیم دی ہے کہ جب ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرنے بیٹھتے ہیں تو وہاں اپنے مالک حقیقی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تعریف ساری کی ساری تعریف صرف اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہی ہے، جو اس کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے کہ جس پر تو نے اپنا فضل فرمایا، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ ہوئے۔ یہ اس صورت کا ترجمہ ہو گیا۔ اس صورت کے تعلق سے باتیں بہت ساری آتی ہیں، لیکن دراصل یہ صورت ایک دعا ہے، اور اس صورت کے کئی نام بھی بتائے گئے ہیں، جیسے القرآن، اسی طریقے سے سورۃ الشفاء بھی اس کو کہا گیا ہے، سورۃ الرقیہ بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ بہت ساری حدیث میں سورۃ فاتحہ کی فضیلت آئی ہے کہ آدمی بیمار پڑ جائے یا اس کو کسی طرح کا معاملہ ہو جائے، عصبی اثر ہو جائے، تو ہر بیماری میں سورۃ فاتحہ سے علاج کیا جا سکتا ہے، اور کیا بھی گیا ہے۔ ایک صحابی تھے جو روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص کو سانپ کاٹ لیا تھا، سانپ کے زہر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کیا تو سانپ کا زہر زائل ہو گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، تو لہٰذا ہر اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا آدمی کو اس کی اہمیت اور فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ امت کے درمیان اس صورت کو لے کر کے ایک گروہ بندی ہوئی ہے۔ کچھ طبقہ نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کو جائز سمجھتا ہے،
فرض سمجھتا ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک طبقہ ہے جو نہیں پڑھتا ہے، جو امام کی پیچھے اس کے پڑھ لینے کو ہی کافی سمجھتا ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے استدلال ہیں، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن آدمی کو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سامنے رکھ کر کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں کسی بھی طرح کی عصبیت، کسی بھی طرح کی گروہ بندی کا جو احساس ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں آ گئی تو پھر ہم اس صورت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ایک دعا ہے، انسان اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، مناجات کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سورۃ فاتحہ کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، یعنی اس سورۃ فاتحہ کو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان بانٹ دیا گیا ہے دو حصوں میں۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری شفقت کی، میری رحمت کی جو ہے وہ دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میرا بندہ جو ہے مجھے اپنا مالک حقیقی، میرا اپنا بادشاہ پالنے والا سمجھ رہا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو اس اہمیت کو ہم سامنے رکھتے ہوئے سورۃ فاتحہ کے اپنے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ رب العالمین کا سکھایا ہوا ایک دعا ہے، اور جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی بھی دعا مانگتے ہیں۔ آگے آیا الرحمن الرحیم، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے جو بیان کی جا رہی ہے، رحمان اور رحیم۔ نحوی، صرفی اور لغوی اعتبار سے رحمان اور رحیم کی اگر تفسیر کی جائے تو بہت ہی لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ رحمان یہ فعلان کے وزن پہ آتا ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، تو اور عربی زبان میں مبالغہ بہت زیادہ کسی چیز کی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی الرحمن، اللہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحمان ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے رحیم، علیم، خبیر، کریم، اس کے وزن پر ایک صفت ہے، ایک صفتی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم تفسیر کو پڑھیں گے تو ہمیں سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور فضیلت اور گہرائی کے ساتھ معلوم ہوگی۔ مالک یوم الدین، روز سزا کا مالک ہے، ظاہر بات ہے ہر انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ رکھے کہ اللہ ہی ہے جو ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے، اور اس دن ہمیں اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ استعانت کا اور عبادت کا عقیدہ اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ایک ایسی ذات ہے جو کائنات میں عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ دنیا کی تمام چیزیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، جو بت پرست تھے، وہ بت کو پوجتے تھے ضرور، لیکن اللہ رب العالمین کو رکھتے تھے اول۔ عقیدہ ان کا اللہ کے تعلق سے یہ اول تھا کہ نہیں، رب اللہ ہی ہے۔ وہ قرآن کی ایک آیت ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ فَأُولَٰئِكَ کہ ہم جو ہے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ مجھے اللہ سے قریب کر دے، تو وہ اللہ کو فرسٹ پریورٹی دیتے تھے۔ لیکن چونکہ شریک بنا رہے تھے بت کو، تو اللہ نے ان کی اس عمل کو پسند نہیں کیا اور وہ مشرک قرار دیے گئے۔ تو اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا میں، اس کی تعریف میں، اس کی صفت میں، اس کی تخلیق میں، اس کی خلقت میں، اس کی قدرت میں، اس کی جتنی بھی صفاتیں ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی شرکت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار، بالکل ناپسند کیا ہے۔ تو انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں اس کی ذات میں کسی طرح کا شرک کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اور ظاہر بات ہے رب ہے ہمارا، تو استعانت اور مدد بھی ہم اسی سے طلب کریں گے
کسی انسان کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، جیسا کہ آج لوگ درگاہوں پر اور پیروں پر مزاروں پر جا کر کے اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ سب بہت برا عمل ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا راستہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ جو تو نے ہم سے پہلے کی قوموں میں، نوح کی قوموں میں، عاد کی قوموں میں، صالح کی قوموں میں، شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو سیدھا راستہ تو نے دیا، وہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا، یعنی شریعت کا علم تو ہمیں سکھا، کتاب و سنت کا علم تو ہمیں سکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیل رہی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر خط کھینچ کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط المستقیم کیا ہوتا ہے آپ نے بتایا تھا، تو آپ نے ایسے ایسے کر کے خط کھینچا اور ایسے ایسے کر کے خط کھینچا اور بیچ میں ایک سیدھا راستہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ دیکھو یہ ہے سیدھا راستہ، اب باقی جو یہ راستے ہیں یہ متفرق راستے ہیں، اس پہ چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ سیدھے جاؤ گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل علماء لوگ نکالتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھے راستے سے دراصل مراد یہی ہے، علم و شریعت کا علم اللہ تعالیٰ ہمیں دے تاکہ ہم سیدھے راستے پر چل سکیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب دیکھیے صراط سیدھا راستہ کن لوگوں کا دیکھا؟ جس پر تیرا انعام ہوا، جس پر تو نے فضیلت بخشی، جس کو تو نے اپنا مقرب بنایا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام کیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام و اکرام کی نوازشیں بارشیں کی، ان لوگوں کا راستہ ہے اللہ ہمیں تو دکھا۔ دراصل اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے، سیدھا راستہ ہم مانگیں گے ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ ہے اللہ ہمیں تو نہ دکھا جو تیرے غضب کے شکار ہوئے، تیرے عذاب کے شکار ہوئے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، بہت ساری قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایسی سینکڑوں آیت ہے پڑھی جا سکتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوموں پر کیا، جس پر غضب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو ان لوگوں کا راستہ اللہ ہمیں نہ دکھا جو تیری نافرمانی کر کے تیرے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ ولا الضالین، اور ان لوگوں کا بھی راستہ نہ دکھا جو گمراہ ہو گئے۔ گمراہی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے دین پر آپ چل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ایک حد ہے، وہیں تک اس کو ماننا ہے۔ اگر آپ اس میں تھوڑا غلو کر جائیں گے تو یہ گمراہی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے اٹھا کر خدا کے مقام تک اگر پہنچانے کی کوشش کریں گے تو یہ دین کے اندر غلو ہو جائے گا۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اہل کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے اسی وجہ سے، دین کے اندر غلو کرنے کے نتیجے میں۔ لا تغلوا فی الدین، دین کے اندر کسی بھی طرح کا غلو کرنا، زیادتی کرنا یہ جائز ہرگز نہیں ہے۔ تو موٹی موٹی باتیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے، بہت مختصر جامع۔ اگر ہر الفاظ پر بات کیا جائے نا تو بہت لمبی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ مختصراً اللہ تعالیٰ سے ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سوال کو سن کر جواب میں اس کے سامنے پورا قرآن مجید پیش کر دیتا ہے کہ لو اب اس کو پڑھو، اب اس میں میرے ان بندوں کے تذکرے پڑھو جس پر ہم نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی پڑھو جو میرے عذاب کے شکار ہوئے۔ تمہیں اس قرآن کو جب تم پڑھو گے تو تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی، اس کی
اہمیت کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔